اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسری ذمہ داری کا نام ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کے تعلق سے پچھلے جمعہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. اس جمعہ انشاءاللہ حقوق العباد کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت ضروری ہیں اور دونوں کو ادا کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے زیادہ اہمیت رکھ جاتے ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق کو اللہ کے حقوق پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے. جہاں اللہ کا حق بھی ہو، بندوں کا حق بھی ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا حق ادا مت کرو بلکہ پہلے میرے بندے کا حق ادا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کا حق ادا نہ کرے، عبادت نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور ہم نے اس کا حق مار دیا تو اس سے بندے کو نقصان ہو جایا کرتا ہے. اسی وجہ سے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے زیادہ ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح حاصل ہو جایا کرتی ہے، اور دونوں اپنی جگہ اہم ہیں. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے رجسٹر بندوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایک رجسٹر میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ اس بندے نے زندگی میں کبھی شرک کیا یا نہیں، اس بندے نے کبھی کفر کیا یا نہیں. تو جس رجسٹر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی تو جس بندے نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا، کبھی کفر نہ کیا ہوگا، تو اگرچہ اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا. یعنی صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کفر کیا یا نہیں. اور اس کے برخلاف اگر کسی بندے کے رجسٹر میں یہ لکھا ہو کہ ہاں اس نے زندگی میں 1 مرتبہ شرک کر لیا تھا، 1 مرتبہ کفر کر لیا تھا، تو اب وہ زندگی میں چاہے جتنی نیکیاں کر کے اس دنیا سے گیا ہو تو اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ایک رجسٹر ہوگا کہ جس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کفر کیا یا نہیں. اگر کفر نہیں کیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر کفر کیا ہوگا تو اس کی چاہے جتنی نیکیاں ہوں اس کو ختم کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور دوسرا رجسٹر وہ ہوگا کہ جس میں اللہ کے حقوق لکھے ہوئے ہوں گے کہ اس بندے نے اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں، اس نے نماز پڑھی یا نہیں، اس نے طاقت کے باوجود روزے رکھے یا نہیں، اس نے مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی کی یا نہیں، اس نے استطاعت کے باوجود حج کیا یا نہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق لکھے ہوئے ہوں گے. تو اگر کسی شخص نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہوگی،
नमाजों में कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ रोजे उससे छूट गए होंगे, कभी ज़कात की अदायगी उसने नहीं की होगी, तो उसका मामला अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो अपने हुकूक को माफ करके और उस बंदे को जन्नत में डाल दे। ये कहाँ का मामला है? जहां सिर्फ हुकूकुल्लाह का मामला हो। हुकूकुल्लाह में अगर किसी बंदे ने कोई कमी की होगी तो अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहेगा तो बंदे की उन कमियों को माफ करके उसे जन्नत में डाल देगा, और अगर चाहेगा तो जितनी कमी बंदे ने की है, जितने गुनाह बंदे ने किए हैं, तो उतने दिन तक उसकी सजा भुगतने के लिए उसे जहन्नम में डालेगा। वो बंदा सजा भुगतेगा और उसके बाद एक न एक दिन फिर जन्नत चला जाएगा। तो हुकूकुल्लाह में अगर कोताही हुई तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है। ये दो रजिस्टर हो गए। तीसरा रजिस्टर वो होगा कि जिसमें सिर्फ बंदों के आपसी हुकूक लिखे हुए होंगे, जिसमें बंदों के हुकूक लिखे हुए होंगे, और ये देखा जाएगा कि इस शख्स ने बंदों के हुकूक अदा किए या नहीं, इसने वालिदैन का हक अदा किया या नहीं, इसने बीवी बच्चों का हक अदा किया या नहीं, इसने किसी पर जुल्म तो नहीं किया है, इसने किसी की जमीन तो नहीं हड़पी है, इसने किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं किया है, इसने किसी यतीम को सताया तो नहीं है, इसने अपने भाई का हक तो नहीं मारा है, उसमें सिर्फ हुकूकुल इबाद को देखा जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोताही की होगी, वालिदैन का हक अदा नहीं किया, बीवी बच्चों का हक अदा नहीं किया, भाई और रिश्तेदारों का हक अदा नहीं किया, तो उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेगा, बल्कि उसे बुलाएगा कि जिस पर इस बंदे ने जुल्म किया था, कि आए बंदे, इस शख्स ने तेरे ऊपर जुल्म किया था, इस बंदे ने तेरा हक अदा नहीं किया था, अगर तू चाहे तो मैं इसे जन्नत में डाल दूं, और अगर तू चाहे तो मैं इसे जहन्नम में डाल दूं। तो जब तक हुकूकुल इबाद को वो बंदा खुद माफ ना करेगा, तब तक अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं कर सकता है। हुकूकुल इबाद का मर्तबा बहुत बड़ा है, इसकी पकड़ बहुत बड़ी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, यहाँ तुम एक दूसरे पर ज़्यादती कर सकते हो, यहाँ एक दूसरे पर जुल्म कर सकते हो, लेकिन याद रखो कयामत के दिन हर हकदार को अल्लाह तबारक व तआला उसका हक दिलाएगा। यहाँ तक कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला बेसींग वाली बकरी को भी उसका हक दिलाएगा। यह है हुकूकुल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को भी उनका हक दिलाएगा। तो अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान का हक मारा होगा तो उसका मर्तबा कितना बड़ा होगा, उसकी सजा किस कदर बड़ी होगी। और हमारे मुआशरे में आप देखें कि हुकूकुल्लाह में जहां बहुत सारी कोताहियां होती हैं, वहां खास तौर पर जमीन जायदाद के मामले में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। जमीन जायदाद के मामले में सबसे ज्यादा लड़ाई हमारे मुआशरे में देखने को मिलती है। एक आदमी दूसरे की जमीन हड़प लिया करता है, किसी की डाल काट लिया करता है, किसी की मेड़ काट लिया करता है, किसी के खेत में पानी जा रहा है तो मेड़ काट के अपने तरफ पानी कर लेता है। ये सारी चीजें हुकूकुल इबाद में आती है। और ये जमीन का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर दुनिया में किसी ने किसी की 1 इंच जमीन भी हड़पी होगी, अगर किसी की थोड़ी सी जमीन पर अगर जालिमाना कब्जा किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उन सातों जमीन के उतने हिस्से का एक तोप बनाएगा और उस जालिम की गर्दन में पहना देगा। यह है जमीन हड़पने की सजा कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर हमने किसी की 1 हिस्सा जमीन अगर हड़पी है तो अल्लाह तबारक व तआला सातों जमीन का एक हिस्सा
توق بنا دے گا, گلے میں پہننے کے لیے توق بنا دے گا, اور قیامت کے دن اس ظالم کی گردن میں پہنا دے گا. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں دیکھا جائے گا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا گمان کرنا, ایسا سمجھنا یقیناً کفر ہے. اگر اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. یہ ہے کسی پر ظلم کرنے کی سزا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. یہ شہادت اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے بدلے میں, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے, سوائے قرض کے. سوائے قرض کے کہ اگر اس بندے نے, اس شہید نے کسی کا قرض لیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو معاف نہیں فرمائے گا. محدثین کرام نے فرمایا کہ یہاں قرض سے مراد بندوں کے تمام حقوق ہے کہ ایک شہید بھی اگر خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے خدا کی راہ میں جان دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے, لیکن اس شہید کو بھی حقوق العباد کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. حقوق العباد کا یہ مرتبہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا مفلس اور محتاج کون ہے؟ سب سے بڑا محتاج کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, جس کے پاس پیسے نہ ہو, جس کے پاس روپئے نہ ہو, جس کے پاس دولت نہ ہو, وہ سب سے بڑا محتاج ہے. آقا نے فرمایا نہیں, سب سے بڑا محتاج وہ نہیں ہے, بلکہ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا محتاج اصل میں وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, اس کے پاس زکات بھی ہوں گی, اس کے پاس حج بھی ہوں گے, اس کے پاس زکات و خیرات بھی ہوں گے, لیکن اس نے کبھی کسی کو گالی دی ہوگی, اس نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا, اس نے کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی, اس نے کبھی کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوگا, اس نے کبھی کسی کو قتل کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کو بلائے گا جس کو اس نے گالی دی, جس کی اس نے غیبت کی, جس کا مال اس نے ہڑپ کیا, جس کی زمین پر اس نے قبضہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بلائے گا اور اس شخص کی نیکیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کو عطا کر دے گا. اس کی نیکیاں نکال کر مظلوموں کو دی جائیں گی, اور فرمایا کہ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار اب بھی باقی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہ کو اٹھا کر اس شخص کے اوپر ڈال دے گا اور اسے جہنم میں بھیج دے گا. یہ ہے اس کی اہمیت, یہ ہے اس کی اہمیت کہ ایک بندہ جو نماز, روزے, حج, زکات ساری چیزیں کرتا رہا, لیکن اگر اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال کر اور اس کے گناہ کو اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دے گا. یہ کس کا حال ہے؟ نمازیوں کا حال ہے. یہ کس کا حال ہے؟ زکات کی ادائیگی کرنے والوں کا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے کھاتے میں نیکیاں تھیں, لیکن ایک بندہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا, ایک بندہ جو نیکیاں بھی نہیں کرتا, ایک بندہ جو زکات و خیرات کی ادائیگی بھی نہیں کرتا, تو اس کا عذاب کس قدر سخت ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو اس نے ظلم کیا تھا, ایک نمازی نے, ایک پرہیزگار نے جو کسی پر ظلم کیا تھا, تو اس کی سزا تو کچھ نیکیوں کے بدلے میں کم ہو گئی تھی کہ اس کے کھاتے سے کچھ نیکیاں اس کو دے کر اس کی سزا کچھ کم کر دی گئی تھی, لیکن جس کے حصے میں صرف گناہ ہی گناہ ہے, صرف گناہ ہی گناہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ان مظلوموں کے تمام گناہ کو اس شخص کے کاندھے پر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دے گا اور اس کی سزا اور بڑھ جائے گی. اس وجہ سے کبھی حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرے, حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے. کسی کی ایک گالی, کسی کی ایک غیبت
ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اگر قیامت کے دن ایک بندے نے کہہ دیا کہ باری تعالیٰ اس شخص نے میری غیبت کی تھی میں اسے معاف نہیں کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکڑ کر سیدھا جہنم میں ڈال دے گا, چاہے جتنی نیکیاں آپ نے کی ہوں گی. لیکن ایک حقوق العباد کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت, اس پر توجہ دے. کبھی کسی کو گالی نہ دے, مذاق میں بھی گالی, ہنسی مذاق میں بھی غیبت, یہ قیامت کے دن ہماری پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے. کسی کو گالی نہ دے, کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کا مال مت ہڑپے, کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ مت کرے, کسی پر ظلم نہ کرے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے. یہ یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.